اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین. بس یہ پچھلی کلاس میں جو ہم نے کیا تھا اس کو ایک دفعہ ریویژن بس اس کی کر کے پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. ہم نے مادے دیکھے تھے ثلاثی مجرد میں کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں فعل ماضی کے بھی ٹوٹل 3 وزن ہوتے ہیں اور فعل مضارع کے بھی ٹوٹل 3 وزن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وزن جب میں کہہ رہی ہوں تو کیا مراد ہے, یعنی میں کہہ رہی ہوں کہ فعل, فاعل, فاعلا, یہی وزن ہے نا اقصا. جی جی ٹھیک ہے, تو ٹوٹل 3 ہی ہوتے ہیں نا فعل ماضی کے وزن. جی یعنی یا تو فعلا ہو سکتا ہے یا فاعلا ہو سکتا ہے یا فاعلا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ 3 پاسبل وزن ہے فعل ماضی کے, اور ان میں میننگ میں کوئی چینج نہیں آتا ہے نا. میننگ میں کوئی چینج نہیں آتا, یہ صرف پروننسیشن ہے کہ کوئی لفظ کیسے پرناؤنس کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اور صرف عین کلمہ کی حرکت چینج ہو رہی ہے, لام پہ کوئی فرق نہیں پڑا, وہ لام کے اوپر فتحہ ہی ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے. اچھا, اور اسی طرح سے فعل مضارع کے بھی ٹوٹل 3 ہی وزن ہیں, یعنی یا تو یفعل ہو سکتا ہے یا یفعیل ہو سکتا ہے یا یفعل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ٹوٹل 3 ہی وزن ہے فعل مضارع کے بھی, اوکے. اور وہ بھی عین کلمہ کی موومنٹ کے فرق ہونے سے آ رہے ہیں 3 الگ الگ وزن, اور اس میں بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف یہ فرق ہے کہ کیسا کوئی لفظ کیسے پرناؤنس کرنا ہے, ٹھیک ہے. یفعلو پرناؤنس کرنا ہے کہ یفعلو کے وزن پہ یا یفعلو کے وزن پہ, ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تو بات کلیئر ہے. اور جو اس ٹیبل میں بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو فعلا کے وزن پہ آئے گا ماضی میں وہ مضارع میں بھی یفعلو کے وزن پہ آئے گا, یہ ضروری نہیں ہے. اور اسی بیس پہ یہ 6 جو ہے نا پھر باب بنے ہوئے ہیں, 6 گروپ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی عین کلمہ کی اگر فتحہ ہے ماضی میں تو ضروری نہیں ہے کہ مضارع میں بھی اس پہ فتحہ ہوگی. اگر ماضی میں عین کلمہ پہ کسرہ ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا مضارع بھی کسرہ ہی لے گا, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ نیسیسری. اسی بیس پہ اگر تو اس طرح ہوتا تو سبحان اللہ پھر تو بہت ہی آسان ہو جاتا, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہم عربی زبان پڑھ رہے ہیں جو کہ دنیا کی فصیح ترین زبان ہے, اللہ تعالیٰ نے بس ہمارے لیے سمجھ لو کہ ایک ہمارے لیے بھی یہ آزمائش ہے کہ ہم اس کو کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک دفعہ سمجھ آ جائے انشاءاللہ آہستہ آہستہ تو پھر انسان انجوائے کرتا ہے اس کو پڑھنا. یہ میرا آبزرویشن ہے. سنا ہوا تو بہت تھا, ایکسپیرینس اب ہوا ہے کہ واقعی جتنی اس کی ڈیپ ہم جاتے جائیں گے انشاءاللہ اتنا ہمیں مزہ آئے گا, سبحان اللہ, اور قرآن کو اتنا ہم انجوائے کر سکیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ لیکن آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے چیزوں کو, تو یہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بات ہوگی. اسی بیس پہ پھر یہ الگ الگ وزن بنے ہوئے ہیں. تو پہلے 3 انہوں نے جو دیے ہوئے ہیں نا, یہ فعل ماضی میں تو فتحہ لے رہے ہیں عین کلمہ پر, ٹھیک ہے, فتحہ, ضربہ, نصرہ. لیکن مضارع میں جا کے وہ تینوں فتح, کسرہ, ضمہ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا پھر بھی اور انہوں نے سیکوینس میں لکھ دیے ہوئے ہماری سہولت کے لیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ تا کے اوپر فتح, پھر را کے نیچے کسرہ, اور پھر اس پہ ضمہ, یعنی عین کلمہ پہ فتح, کسرہ, ضمہ, رائٹ. یہاں پہ تینوں میں فتح, ٹھیک ہے, تینوں میں فتح, فتح, ضربہ, نصرہ. عین کلمہ پہ زبر ہے تینوں میں, لیکن یہاں پہ زبر زیر پیش سیکوینس کے ساتھ, ٹھیک. تو فتح یفتح, ضرب یضرب, نصر ینصر. اچھا, یہ آخری کلمہ تو سیم ہے لیکن اس کے بیچ پھر بھی وہ عین کلمہ کی حرکت بھی فرق ہے تینوں میں. بالکل بالکل. اور حالانکہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا, ایسے لگ رہا ہے جیسے اب سمجھ آ رہی ہے اقصا کو تھوڑی سی. میں نے آپ سے میں نے سنا ہے, مگر میں نے اس طرح آپ اینڈ پہ تھی بھی نہیں. اوکے فائن فائن. نہیں میں نے یہ لیسن آپ کے ساتھ نہیں لیا تھا, میں نے بس ریکارڈنگ سنی. اوکے 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 اوکے, صحیح صحیح. سو دیر از اے ڈفرنس, رائٹ. اوکے چلو, اینی ہاؤ اب سمجھ آ گیا اقصا کہ یہ 3 ایسے ہیں, اور ان کو نا گروپ لیڈرز کے نام دے دی گئے, یعنی یہ پورا
ग्रुप ही फिर फतहा ग्रुप से मशहूर होगा या उससे फिर पहचाना जाएगा, ठीक है। तो फा अलामत लिखी हुई होगी, आप डिक्शनरी में देखेंगी या राइट, तो या इसी बुक में आगे चल के जो है ना फा जब लिखा होगा ना तो आपको अक्सर समझना चाहिए कि इसका मतलब है ये बाब फातहा से है, फतहा यफ्तहु। अच्छा, और उसका मुदारे जो है ना वो कैसे बनेगा, वो भी यफ्तहु से बनेगा, यानी दोनों में फतहा लगेगा, दोनों में जबर लगेगा आइन कलिमा पे, ठीक है। ये मतलब होगा इसका फा का कि ये बाब फातहा से है और इसका मुदारे भी यफ्तहु उसी से बनता है, ठीक है। और द्वाद लिखा हुआ होगा तो उसका क्या मतलब होगा कि ये बाब दौराबा से है, और इसका मतलब क्या होगा क्योंकि माजी में तो उस पे फतहा ही है दौराबा, राइट, मादी में तो आइन कलिमा पे फतहा ही है, लेकिन मुदारे में वो यदरिबु है, मुदारे में कसरा वाला होगा, ठीक है। हाँ, फिर इसको याद कर लेना, इसको इसी तरह कि हाँ, फतहा यफ्तहु दरबा यदरिबु। हाँ, ये वाली चीजें आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट ये 6 नाम, ठीक है। कि फतहा 6 क्या होता है, यफ्तहु होता है, ठीक है, कि मुदारे में भी वो फतहा लेता है, बस यही हमें याद हो जाएंगे ना 6, तो फिर हम वो डिक्शनरी में या बुक में लिखे होंगे तो फिर हमें वो सबका पता चल जाएगा, अच्छा ये उस वजन पे है, ठीक है, फिर इसका मतलब है इस तरह से इसका मुदारे बनता है, क्योंकि हरकत की तब्दीली, हाँ, हरकत फिर हमें आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। तो ये 6 बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये और इंशाल्लाह हो जाते हैं प्रैक्टिस से ना, बार बार पढ़ने से। नासारा यंसुरु, ठीक है, तो नासारा बाब नून से लिखा हुआ होगा, तो ये ऐसा है जिसमें मुदारे पे वम्मा लगता है, यहाँ पे तो फतह ही है नासारा, ठीक है, यहाँ पे तो जबर ही है मादी में, लेकिन मुदारे में फिर वो दम्मा ले लेता है, ठीक है, ठीक है। नासारा यंसुरु, ठीक है। अब फिर अगले में एंटर होते हैं। अब अगला क्या कैटेगरी है कि अब मादी में कसरा लग रहा है, ये 2 कैटेगरीज ऐसी हैं, देखो, ठीक है, मादी में कसरा है आइन कलिमा पे, ठीक है, यहाँ पे तीनों में क्या था, मादी में फतहा था, और अब हाँ, अब 2 कैटेगरीज ऐसी आ रही हैं जिसमें कसरा है, ठीक है, आइन कलिमा पे मादी में। समिया, हमारी 3 कैटेगरीज थी, अब वो 6 बन जाती है मुदारे में जाके, यानी जब हाँ पैरेलल उनको देखेंगे ना, पैरेलल में देखो, यहाँ तो 3 ही है, जो हमने कहा ना कि 3 कैटेगरीज थी, ये तो अभी भी एक 3 ही ये है ना कैटेगरी है, मादी में, हाँ, एक ये कैटेगरी है कि ये उस पे फतहा आ रहा है, दूसरी कैटेगरी है कि कसरा आ रहा है, और तीसरी कैटेगरी है कि वम्मा आ रहा है, ऐसे ही है ना 3 कैटेगरीज। लेकिन जब उनको मुदारे के साथ कंपैरिजन में देखते हैं तो फिर वो टोटल 6 हो जाती है, क्योंकि वो वेराइटी है उसमें कि ओके यहाँ तो फतहा है लेकिन यहाँ कसरा है, यहाँ तो फतहा है लेकिन यहाँ वम्मा है ना, तो उस हिसाब से फिर जब मुदारे के उसको कंपैरिजन में देखना है तो फिर 6 टोटल बन जाती हैं। हालांकि इटसेल्फ माजी की भी सिर्फ 3 पैटर्न है, मुदारे के भी सिर्फ 3 पैटर्न है, लेकिन जब आपस में उनको देखते हैं ना कि एक वर्ब फेले माजी में क्या वजन ले रहा है और फेले मुदारे में क्या वजन ले रहा है, उसके हिसाब से फिर ये टोटल 6 बन जाती हैं। ठीक है। तो समिया यस्माउ, यहाँ पे तो कसरा है मादी में, लेकिन मुदारे में जाके फतहा हो जाता है। हसीबा यहसिबु, यहाँ पे भी कसरा ही है, हसीबा में कसरा ही है आइन कलिमा पे, और मुदारे में जाके भी कसरा ही ले रहा है, यहसिबु, जी, ठीक है, ये ठीक है। और जो लास्ट है वजन करूमा, फाउला के वजन पे, ठीक है, तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है कि जो माजी में दम्मा लेगा वो मुदारे में भी दम्मा लेगा, ये तो आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, क्योंकि इसका सिर्फ वही पैरेलल देखो वही है, सिर्फ करूमा यकरूमु ही है सिर्फ, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आसान है। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ, और इनकी अलामतें देखो, पहले पहले लेटर से लिखे फा दौद नून सीन हा, हसीबा बाब हा, काफ बाब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है करूमा, इसका मतलब है कि फेले मादी में भी दम्मा है, फेले मुदारे में भी दम्मा है, काफ लिखा होगा तो इसका ये मतलब होगा, ठीक है, कि ये ऐसा वजन है जिसमें आइन कलिमा मादी मुदारे दोनों में दम्मा लेता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? चलें, ठीक है, फिर आज हम नए टॉपिक में दाखिल होते हैं, बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपको नया टॉपिक, और आप सब लोग एक दफा दुआ पढ़ लें। कौन सी वाली? रब्बी ज़िदनी इल्मा, अच्छा, रब्बी, हाँ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला आपके, और अल्लाहुम्मा ला सहला
سهلا إلا إلا ما ما جعلته جعلته سهلا سهلا وأنت وأنت تجعل تجعل الحزن الحزن حسنا إذا شئت سهلا. حزنا. حزنا اذا شئت سهلا. ٹھیک ہے، سب لوگ یہ آسانی کی دعا کر لیں. اور ایک اور آسانی کی دعا ہے ربی یسر ولا ولا تعسر. تعسر وتمم بالخیر. اے اللہ آسانی کر، مشکل نہ کر، اور اس کو تمم بالخیر، خیریت سے اس کام کو انجام دے دے جو ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم اچھا ہم غیر صحیح افعال شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا شروع کرنے جا رہے ہیں؟ غیر صحیح افعال. کیا مطلب اس کے کا؟ ہاں اس کا میں آپ کو ایسے افعال جو صحیح نہیں ہوں گے. ہاں صحیح نہیں ہوں گے، ان کو صحیح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اچھا صحیح کرنا ہے ان کو. ٹھیک ہے. لیکن غیر صحیح افعال کا ویسے مطلب کیا ہے کہ ان میں حروف علت آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اچھا یہ مطلب اچھا. ہے غیر صحیح افعال کا غیر مطلب ہے کہ اس میں صحیح. کوئی نہ کوئی حرف علت آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ہاں نہ کوئی. اور ٹھیک انگلش ہے. میں یعنی جیسے ووولز ہوتے ہیں اس طرح میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ ووولز عربی کے ووولز ہیں، الف واو اور یا. ٹھیک ہے، اوکے اقصا. ٹھیک ہے جی جی جی. تو یعنی دیکھو اس یہ میں ہے حرف ثلاثی علت. مجرد ہی. ہم نے دیکھا نا کہ مادہ عربک میں کسی بھی لفظ کا مادہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ اسم ہو یا ناؤن ہو، یعنی سوری اسم ہو یا ورب ہو، اس کے ناؤن یا بیس ورب، ہوتی ہے اسم یا فعل، ٹھیک ہے. ہے نا، اس میں مادہ ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے، تو ورب میں جی بیسیکلی ہم زیادہ ذرا مادے کو کھنگالتے ہیں کیونکہ وہ ہم نے ذرا دیکھنا ہوتا ہے کہ کس پیٹرن پہ ہے. کیونکہ ناؤنز اس میں ہم ہر اتنا نہیں دیکھتے، لیکن ناؤنز میں بھی مادہ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ورب ورب میں میں ہم زیادہ ڈسکس حرکات کرتے میں تبدیلی اور یہ سب بہت زیادہ ہوتا ہے. ہیں ورب اسم میں. ہاں جیسے وہ زیادہ ماضی سے. کاؤنٹ کرتی ہے چیز، بالکل. اچھا، تو ایسا فعل، ایسا ورب جس میں یعنی الف واو یا میں سے کچھ آ جائے، کیونکہ یہ حرف علت ہیں یعنی بیماری والے حروف ہیں. اگر کوئی ایسا مادے میں کچھ ایسا آ جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ غیر صحیح فعل ہے. صحیح فعل وہ ہوگا جس کے مادے میں سارے نارمل لیٹرز ہوں، وہ صحیح فعل ہوگا. اور غیر صحیح فعل کون سا ہوگا؟ جس کے مادے میں یعنی حرف علت میں سے کچھ آ جائے. ظاہر حرف علت کا مطلب بیماری والا حرف. ٹھیک ہے، اچھا. اور ایک اور بات دیکھیے کہ ان بیماری والے 3 حروف ہیں نا، الف واو اور یا، لیکن مادے میں صرف 2 ہی آ سکتے ہیں. اچھا مادے الف جو ہے میں. نا وہ کسی مادے کا حرف نہیں ہوتا، یہ بھی نوٹ کر لیں آپ اپنے پاس. ٹھیک ہے، الف کسی مادے کا حرف نہیں ہو سکتا، صرف واو اور یا ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، مادہ کا نہیں ہو سکتا. ہاں ٹھیک یہ ہے. سارا لکھا ہوا ہے بک میں، وہیں سے پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو اچھا میں. یہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے الف کسی مادے کا حرف نہیں ہوتا. اچھا، تو واو اور یا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بیماری والے حروف ہیں. جب یہ کسی فعل میں آ جائیں، کسی مادے میں آ جائے، تو اس پورے فعل کو بیمار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جس کا اچھا. علاج کرنا ضروری ہے. حرف علت فعل کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے، یعنی جو بیماری والا حرف ہے نا. اب ہمیں پتا ہے نا کہ فعل کے کتنے، یعنی اس لفظ کے کتنے ہوتے ہیں. فا کلمہ ہوتا ہے، عین کلمہ ہوتا ہے، اور لام اور کلمہ لام ہوتا ہے. کلمہ. یہ تو پتا ہے نا ہمیں. جی ٹھیک ہے، جی جی. اچھا، مادے کے 3 حروف ہے نا. 3 حروف ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اگر وہ جو غیر صحیح فعل میں اگر جو حرف علت ہے، جو بیماری والا لیٹر ہے، اگر تو وہ شروع میں آ رہا ہو بالکل، یعنی فا کلمہ کی جگہ. ٹھیک ہے، واو یا واو یا اگر یا آ رہا بالکل ہو. بگننگ میں آ جائے، بالکل شروع میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل مثال ہے. فعل اچھا. غیر صحیح میں سے. غیر صحیح کی بھی نا آگے 3 کیٹیگریز ہو جائیں گی. غیر صحیح فعل کون سا اقصا؟ سب سے پہلے بتاؤ مجھے. غیر صحیح فعل غیر کس کو کہہ صحیح رہی ہوں میں؟ فعل جس میں حرف علت داخل ہو. ہاں، اگر وہ حرف اور علت، سنو، اگر وہ حرف علت بالکل بگننگ میں آ جائے تو اس اچھا فعل کو فعل مثال کہیں گے. اچھا. یہ دیکھو انہوں نے بالکل یہ بنا کے لکھا ہوا ہے یہاں پہ. یہ جو اگر آپ اسکرین پہ دیکھو، اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں آپ، اچھا ہاں جی. یہ لکھا ہوا ہے نیچے. فا کے نیچے انہوں نے ایک ایرو سا بنا کے انہوں نے مثال لکھا ہوا ہے. اگر وہ فا کلمہ کی ہاں، جگہ اگر فا کلمہ کی جگہ وہ غیر صحیح فعل آئے تو اس کو ہم کہیں گے یہ فعل مثال ہے. مثال دیں کوئی اس کی فعل، کوئی مثال ایسا یہ دیکھو آ گیا. مطلب جیسے یہ دیکھو واؤ داربا ہابا، فعلا. یہ نیچے لے لو اچھا مثال. یہ دیکھو ٹھیک ہے. واؤ ہابا، یہ روٹ ورڈ ہے. واہ اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے. کا نام ہے نا وہاب.
جی جی الوہابو، رائٹ، کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت زیادہ عطا کرنے والا. ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ، جیسے میں کہتی ناؤنز میں بھی روٹ ورڈز ہوتے ہیں، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ واو ہا با ہے صرف. اچھا. لیکن وہاب اس کو ہم جو ہے نا اس میں الف کا اضافہ کیا ہوا ہے تو وہ وہاب بن گیا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا. تو ٹھیک ہے. واو ہا با روٹ ورڈ ہے. اس میں کون سا دیکھیں، اس کے مادے میں واو آ گیا نا، حرف علت، حرف علت ہے، اور یہ کہاں آیا ہے؟ بالکل سٹارٹ میں آیا ہے. بالکل اسٹارٹ میں ہے تو اس لیے یہ فعل مثال کی اگزامپل ہے. مثال بھی ویسے مثال ہی ہے اینی ہاؤ، ٹھیک ہے، اس کا نام فعل مثال رکھا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. اوکے، اور آگے ہا بات اور واؤ. نارمل لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. چلیں واپس آئیں. اب یہ میں نے مثال دے دیا آپ کو کہ روٹ لیٹر کے بالکل شروع والے لیٹر میں ایک حرف علت تھا، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فعل المثال ہے. اچھا، اگر سینٹر والے میں آ جائے عین کلمہ کی جگہ تو وہ فعل اجوف ہو جائے گا. تو یہ جیسے واؤ اور یا ہی، ہاں واو اور یا ہی ہوں گے. یہ دو جیسے یا اس کی اوکے. جی جی اس کی میں آپ کو مثال دوں، نوم، نون واو میم، یہ اچھا. ایک روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. ہاں، جیسے اجوف کی میں مثال یہاں پہ لکھ رہی ہوں آپ کے لیے، نون، ٹھیک ہے، واو ٹھیک ہے. اور میم. اب یہ کہاں پہ آیا حرف علت؟ ٹھیک ہے. نون واؤ اور میم، کہاں پہ یہ آیا حرف مڈل علت؟ میں آ گیا نا، مڈل میں آ گیا، عین کلمہ پہ اوکے. آ گیا، رائٹ. تو مڈل جی. پہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ فعل اجوف ہے، اس کا نام بھی پھر بدل جاتا ہے تو وہ فیل غیر صحیح فعل، لیکن غیر صحیح فعل میں فعل اجوف. اور اجوف جو ہے نا، اجوف. ہاں وف. اجوف ٹھیک ہے. جوف جو ہے نا، اگر آپ وہ کر رہی ہیں کیا کہتے ہیں، اگر آپ تجوید کے بھی رولز کر رہی ہیں نا اقصا، تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا حروف جوف، جوف سے نکلنے والے منہ کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے نا اس کو جوف کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، وہ ہاں اتنا وہ زیادہ اچھے سے پڑھا یاد نہیں کیا ہوا، بس وہ منہ لیکن کا ٹھیک ہے، درمیانی حصہ. ہاں ٹھیک ہے. درمیانی حصہ ہے نا جو خالی حصہ ہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے. درمیان میں، اوپر نیچے کی بجائے جو ہاں جی درمیان ہاں میں حصہ جی ہوتا ہے ہاں اس کو جی ہاں جوف کہتے ہیں. تو اجوف آپ وہیں سے یاد رکھیں کہ جی. ٹھیک درمیان ہے. والا ہے، یہاں پہ درمیان میں حرف علت آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جی بالکل. اچھا، یہ اور بھی ہو اگر وہ گیا دو. حرف علت جیسے نوم، نوم کا مطلب کیا ہے پتہ ہے اکثر؟ نوم سونا، جو ہے نیند. نیند، بالکل بالکل. تو یہ والا میں نے آپ کو دیا، ٹھیک ہے. اچھا، اور لام کلمہ پر اگر داخل ہو تو وہ فعل الناقص کہلائے گا، فعل اچھا ناقص، ٹھیک ہے. اور جی اس کی جی. میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں جو کہ ہم کامنلی یوز کرتے ہیں ورڈ. ایک میں روٹ ورڈ لکھ رہی ہوں، تا، لام، واو، ٹھیک ہے. کہاں پہ حرف علت داخل ہوا؟ تو آخر پہ آیا نا. آخر پہ، تو اس لیے یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے. ہم کہیں گے یہ فعل ناقص ہے. اور یہ تلو بن رہا ہے ویسے تو، ہے نا، لیکن جو ہم لفظ بولتے ہیں نا تلاوت کرنا قرآن پاک کی، اس کا روٹ ورڈ یہ ہوتا ہے تلاوت سے، ٹھیک ہے. یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، جس کا مطلب جس کو ہم استعمال ناؤن کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، تلاوت، تلاوت کرنا. روٹ ورڈ اس کا صرف یہی ہوتا ہے، تا لام واو. وہ جو اس دن وہ متقین کا ایک روٹ ورڈ ہم ڈھونڈ رہے تھے، اس کا کیا وہ آپ نے بتایا تھا روٹ ورڈ نا؟ متقین کا تھا اس کا واو قاف توقع. یا تھا، وقا. واؤ کا وقع. ہاں اچھا. وہ بالکل ڈفرنٹ لگ رہا ہے نا آپ کو، بالکل بھی نہیں پہچانا جا رہا. کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ پہچانیں گے ہم. وہ فعل مثال کی اگزامپل تھی، اس کے شروع میں آ گیا نا واو قاف یا، رائٹ. میں لکھ نہیں دیتی نہیں، ہوں، واؤ تو سٹارٹ میں آ گیا نا، وہ تو تو فعل فعل. مثال ہو گیا ہاں نا فعل پھر وہ. مثال ہو گیا نا. ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں وہ کہ وہ فعل مثال کی مڈل اگزامپل تھی، ٹھیک ہے. مڈل میں. واو قاف یا. اچھا، ہاں بلکہ اب وہ تھوڑا سا اور پرابلمٹک تھا کیونکہ اس میں دو حرف اچھا. علت آ گئے تھے اقصا، واو واؤ بھی اور یا کاف بھی، یا. اچھا یا واؤ ہے کاف نا. یا. وہ تھوڑی ایک اور اچھا کیٹیگری ہو جاتی ہے، وہ میں پھر بتاؤں گی، ابھی چھوڑ دو اس کو. ٹھیک ہے. اچھا میرے ذہن میں آ رہا ہے واؤ کاف آئین. نہیں نہیں نہیں، آئین کہاں سے آ گیا؟ متقین میں تو آئین ہاں بالکل بھی نہیں آتا. متقین ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے واؤ. اچھا ایک بچی کا نام تھا توقع، میں آج تک اس کا روٹ ورڈ ہی ڈھونڈتی تھی. کیا نام تھا؟ توقع. تا
वाओ काफ ऊपर खड़ा जबर छोटी या लगा के मेरे हाथ से ऐसे लिखते हैं अरबी में। अच्छा, पता नहीं मुझे क्या क्या मतलब तो इसका। पूछ लेना तो उससे क्या मतलब है इसका। और क्लास 3 की बच्ची उसे क्या समझ आएगी। कौन सी क्लास की? 3 क्लास की बच्ची थी उसे नहीं नहीं पता होगा उसको, आयरैप थी तो पता होगा उसको, पूछ के देखना। पूछूंगी हमारे लिए पूछूंगी। मुश्किल है ये, उनके लिए थोड़ी मुश्किल है। अच्छा, ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। फेले मिसाल अजवफ जी नाकिस क्या फिर है? हाँ जी, अगर हरूफ इल्लत है ये इनके आने जगह पे मुनहसिर है कि हम क्या बिल्कुल। बनाएंगे। अगर शुरू में होगा स्टार्ट में फा कलिमा पे होगा तो वो फेले मिसाल है, अगर हम्म आइन कलिमा पे होगा तो वो फेले अजवफ है, और हम्म अगर लाम कलिमा पे होगा तो वो फेले नाकिस है। ठीक है, फेले ठीक है, यहाँ नाकिस। तक क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, अच्छा, करने हैं आगे थोड़ा सा। अम, आपने नहीं जाना किसी ने नहीं नमाज नहीं के लिए? नहीं नहीं, फिलहाल तो नहीं, सामने वाली मस्जिद कोई नहीं खुली हुई हमारी जुमा के लिए। टीचर करवा दे थोड़ा सा और। ठीक है, चले मैं थोड़ा सा और करवा दे, फेले मिसाल को देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, जी। हम्म तो फेले मिसाल क्या था, जिसमें इसकी मिसालें देख लेते हैं। चलो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पता नहीं कितनी समझ आएगी इसकी। एनी हाउ, फेले मिसाल सिर्फ अच्छा, फेल अब देखो, फेल जो है ना वो ज़ाहिर माजी में भी आ सकता है, मुजारे में भी आ सकता है, मुदारे ठीक है में ना। भी आ सकता है, अच्छा, ठीक है। फेले मिसाल जो है ना वो सिर्फ मुजारे में प्रॉब्लम करता है, ये खुशखबरी है। यानी माजी अच्छा। में इसको चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, माजी में ऐसे ही चलेगा ये। ओके, और उसकी मिसाल है, देखो जैसे ये पहला ही था ना, वाओ हा बा, हम्म हम्म ये रूट लेटर है वाओ हा बा, हम्म वह हा बा, हम्म ठीक है। और ये फतहा से आता है, देखो उन्होंने आगे ना अब हम्म अक्सर उन्होंने आगे ना बता दिया आपको कि ये कौन से बाब से है, बाप से भी आ रहा ठीक है है, ये जी। बाब फातहा फतह से है, यफ्तह। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या होगा, ये होगा वहाबा, क्योंकि बाब जब हम्म हमें पता चल जाएगा कौन से पता बाब चल से, तो हम जाएगा उसी जी। पैटर्न पे उसको बोल लेंगे फिर, ठीक है। ये इन्होंने शुरू में वो मादा लिखा हुआ है और फिर बाब लिखा हुआ है और फिर बिल्कुल बना के लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, फतह शुरू में मादा यफ्तह। लिखा हुआ है वाव हा बा, ये मादा है, ठीक हो गया। अच्छा, और ये बता दिया कि कौन, क्योंकि हमें तो पढ़ना ही नहीं ना आएगा, इसको पढ़ना कैसे है, तो उन्होंने बता दिया कि इसको इस पैटर्न पे पढ़ना है, ये फतहा पैटर्न पे पढ़ना है आपने, ठीक है। ठीक तो ये ठीक। वाहाबा पढ़ लेंगे हम आसानी से फिर, है ना, जब हमें बाप पता जी चल गया जी कौन सा है, समझ ये गए, फिर वाहाबा। साथ ही उसके मजारे का भी बाप समझ आ हाँ, नहीं। लेकिन अभी सिर्फ मैं माजी की बात कर रही हूँ, माजी की। वहाबा। अच्छा, अब वहाबा का अगर मैं आपसे कहूँ अक्सर मुझे गर्दान सुना दो फेले मादी की, सुनाओ जरा। अच्छा, वहाबा वहाबा वहाबू, हम्म वहाबत वहाबता, व- वहबना, हम्म वहाबत, नहीं नहीं, वहा वहबता। वहबता। अब हाजिर के सीगों में दाखिल हो गई ना आप, 6 आपने पूरे कर हम्म लिए गायब के। हम्म वहाबत गायब का मोनस का सीगा था, वहाबत फ़ाअलत के वजन पे, ठीक है। अब आप हाजिर हाँ के सीगों में एंटर हो रही हैं, तो उसका पहला सीगा है वहबता, फ़अलता के वहबता, वजन पे, ठीक है। है ना। वहबता वहबतुमा हम्म वहबतुम जी, वहबती हम्म वहबतुमा वहबतुन्ना, बिल्कुल वहबतु वहबना बिल्कुल, वहबना, वहबना ना है ना। वहबना। वहब तू, मैंने अता किया, वहबना, हमने अता किया। हमने अदा किया जी। सही हो गया। कोई मुश्किल हुई है हम्म आपको गर्दान करने में? नहीं वो जब हमें इसका पता चल गया तो फिर हमें सारा वो। मुश्किल नहीं हुई गर्दान करने में, इसका हम्म मतलब है कि फेले मुदारे में सिर्फ ये प्रॉब्लम करता है, फेले माजी में कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, करता, ये यानी मतलब है। ऐसे भी हरूफे इल्लत हों तो गर्दान बन जाती है। बिल्कुल, तो फेले ठीक है। माजी में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा हमें, इट्स अ गुड हम्म न्यूज, ठीक है। हम्म फेले माजी में जो फेले मिसाल है ना, फेले माजी में कोई प्रॉब्लम नहीं करता, हम वैसे का वैसे उसको रखेंगे एज इट इज, हम उस रूट वर्ड को, उस वाव को हम एज इट इज हम्म रखेंगे, ठीक है। हम्म ओके, अब चलते हैं आगे फेले मुदारे में। वहाबा का मतलब क्या हो हम्म गया फिर, उसने अता किया, अता किया। फेले माजी सिंगुलर का है ना पहला सीगा, हाँ उस एक हम्म मर्द ने अता किया, वहाबा उन दोनों ने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, ठीक हो गया, पूरी ऐसे ही चलेगी हाँ गर्दान। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म अब जब इसको अब हमने फेले मुदारे में देखना है, फेले मुदारे में भी वो कह रहे हैं सिर्फ 3 अबवाब में प्रॉब्लम करता है, हा हासिबा में, दौराबा में और फातहा में, इसमें तकलीफ का अच्छा बायस होता है। और उसका इलाज हसीबा। करते हुए फेले मुदारे मारूफ के तीनों अबवाब जो हासिबा दौराबा फातहा में है, उसमें हरफ इल्लत को
کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا یہ 3 ہے. 3 باب میں فتح ہم نے بھی دیکھا نا ٹوٹل 6 باب ہیں. ابھی پیچھے میں نے آپ کو ٹھیک ریوائز ہے. کرایا. جی 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 ٹوٹل جی 6 ہیں, اس میں سے صرف 3 میں پرابلم آتا ہے, لیکن اس کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اقصا ظاہر ہے جیسے جیسے, کیونکہ ہمارا ٹارگٹ تو قرآن ہے نا, قرآن میں جو جیسے جیسے یوز ہوا ہوگا ہم اس کو اس طرح سے اینالائز کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جہاں پہ جو لکھی ہوئی انفارمیشن وہ میں آپ کو دے رہی ہوں کہ صرف 3 میں یہ پرابلم کرتا ہے, حاسبہ, ضربہ اور فاتحہ میں. اور اس کو دیکھو, اس کا پہلا لیٹر لے کے نا انہوں نے صرف ہماری سہولت کے لیے ایک صرف ٹیکنیک دیا اس کو یاد رکھنے کے لیے. حاسبہ کا پہلا لیٹر لے لیا ہا, ضربہ کا لے لیا ضاد. یہ دیکھو یہاں جو لکھے ہوئے یہ والی چیز میں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا. اور فاتحہ کا لے لیا فا, تو یہ کیا بن گیا حذف. اچھا 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 اچھا. اور اس کو ہاں انہوں نے کہا کہ حذف, ویسے تو ہم اس کو ضاد کو یعنی ضاد کو ہم ضا ہی پڑھتے ہیں نا, حاضر ہم ایسے اردو میں بولتے ہیں, تو حذف کہہ سکتے ہیں اس کو ہم, ہے نا, حذف. اچھا حذف کرنے کا تینوں کو جوڑ کے ہم نے بنا دیے ایک, ہاں بس نام یاد رکھنے کے لیے صرف بنایا, ورنہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے, معنی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس صرف ہماری سہولت کے لیے انہوں نے, جیسے ہم کمبائن نیم نہیں ایک کلیکٹیو نیم دے دیتے ہیں. ہاں جی, جیسے شیطان اور ہم نے وہ بنائے ہاں آتے بالکل ہیں. بالکل اسی طرح سے حذف. اور پھر اس کا نا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس کو انہوں نے ایک ایسے لفظ میں بدل دیا حذف. حذف کرنے کا عربک میں مطلب ہوتا ہے ڈیلیٹ کرنا, ہاں ڈیلیٹ, جی جی حذف ہے کر نا, دیا, جی حذف کر سمجھ دیا, آئی. ڈیلیٹ کر دیا. تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. کس کو؟ وہ جو حرف علت آ رہا ہے نا, علت ہے. اس کو ڈیلیٹ کر دینا, اس کو حذف کر دینا ہے. یہ اس کا علاج ہے. ٹھیک ہے, اس بیماری کا علاج ہم نے کیا کیا کہ ہم نے حذف کر دیا اس حرف علت کو. ٹھیک, اب دیکھو ذرا, اب آؤ فعل مضارع پہ. فتح سے وہی والی مثال میں لیتی ہوں, وہابا والی. ٹھیک ہے, تو فتح ہے نا, فتح سے کیا بنتا ہے؟ یفتح بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اگر ہم اس کو, اسی جی اگر ہم اسی پیٹرن پہ کرتے تو ہم وہابا یوحبو کرتے. یوحبو بنتا, رائٹ, کیونکہ جو ہاں عین کلمہ ہے وہ پھر حالت سکون میں آ جاتا ہے نا, یفتح, فا کلمہ جو ہے یعنی عین کلمہ کلمہ, سکون تو آتا. اب وہ واو ہے تو کیا بن گیا؟ یوحبو, ہے نا. بالکل بالکل. اسی پیٹرن پہ ہم نے ڈال کے دیکھا تو یہ بنا ایکچولی. لیکن یوحبو ہم نہیں یوز کریں گے, ہم اس کو واو کو ڈیلیٹ کر دیں گے. جب اس کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر دیا تو کیا رہ گیا؟ یحبو. یحب. تو ٹھیک ہے. یہی فعل مضارع ہے, یہی اس کا وہ لفظ ہے جو یوز ہوگا. ٹھیک ہے. دس از اچھا, دا اس کا فائنل. قرآن میں اس کا استعمال ہے یعنی زیادہ, کیوں نہیں ہے؟ یا بس ہاں اچھا ہے نا, بہت. ہاں 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 لیکن دیکھیں نا پھر حدیث میں بھی تو اس کا استعمال ہے نا, تو پھر وہی بالکل, سیم ہی ہاں ہاں پھر ہاں ٹھیک ہے بالکل نا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, تو اب یہ فعل ماضی ہے وہابا, اور اس کا فعل مضارع کیا ہے؟ یحبو. بس یہ دونوں ہمیں یاد رکھنے ہیں, وہابا یحبو, رائٹ. واو کدھر گیا؟ واو ڈیلیٹ ہو چکا ہے, حذف ہو گیا. حذف ہو گیا. ٹھیک ہے, بس یہی ہے, ٹھیک ٹھیک. سمپل سی, ایزی ہے نا. جی جی, یوزرو. ہاں, اب اگلا ہے یزارو. واو زال را. ٹھیک ہے, وزارا, اس کا مطلب اس نے چھوڑ دیا. یہ تو بہت استعمال ہوا اچھا ہے قرآن پاک میں لفظ اچھا. وزارا, اس نے چھوڑ دیا. اس کا فعل مضارع کیا ہے؟ یذرو, کیونکہ یہ بھی فتح سے ہی ہے, باب فتح سے, یذرو. ٹھیک ہے, واو نکال دیا. ٹھیک, تو فائنل شکل جو ہے نا آپ یہ یاد رکھیں بس اس کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اگلا جو ہے نا, دیکھو اب تھوڑا سا ڈفرنٹ آ گیا. اگلا ہے باب ضربا سے, وعوا. وعوا, اس نے نصیحت کی, ہے نا, جو ہم کہتے ہیں خود واز کر رہے تھے, یعنی کوئی ہاں مولانا, جی. رائٹ, نصیحت کر رہے تھے, واز اس کو کہتے ہیں. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. اچھا, اب یہ وعظا جو ہے یہ ضربا باب سے ہے, ضربا سے ہے تو یضربو اس کا مضارع بنے گا. ادریبو ہو گیا. تو اب یہ یوعظو بنے گا, ہے نا. تو جب ہم نے واو کو ہٹایا تو یہ یعظو رہ گیا, یعظو کے بجائے یعظو. صحیح ہے نا, یا کے اوپر زبر تھی تو یہاں پر بھی زبر ہی رہی. ہاں, اور آئین پہ کسرہ تھا تو کسرہ ہی رہا, کسراتی کسرے ہی رہی, یعظو. جی بس وہ بالکل, واو ہی نکال دیا بیچ واو میں ہی سے. نکالا ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہوا, صرف واو ہی نکالا ہے. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ جس باب سے آئے گا نا وہ ڈیپینڈ کرے گا, پھر اسی کے حساب سے اس کی حرکت ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا یہ اچھا, تھا ہاں ٹھیک. یحبو, یذرو, لیکن اس کو یعظو نہیں بول دینا ہم نے.
کیونکہ جی پتا کیونکہ ہوگا تو پھر ہی صحیح بول لیں گے کہ دیکھیے یہ ضاربہ سے ہے. ہمیں وہ ماضی کا باب اور اس کو مضارع میں پتا چینج ہونا کرنے چاہیے. کا بھی تو پتا ہے نا، دیکھ رہے ہیں ہم بالکل یہاں چلو بالکل جانتے ہیں، بالکل تو ہم نے اسی پیٹرن پہ کیا. اسی ٹھیک ہے. پیٹرن پہ کیا، یا عیذو بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلا جو ہے ولاجا، واو لام جیم، ولاجا، رائٹ. اس کا بنتا ہے، یہ بھی دورابا سے ہے تو یولیجو بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو واو نکالیں گے تو یلیجو رہ گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے نیچے انہوں نے، یعلم ما یلج فی الارض. یعلم، یعلم کو ٹرانسلیشن کرو ذرا، اس کو ٹرانسلیٹ کرو. یعلم، یہ مدارے ہے نا، نارمل فعل مضارع، بالکل ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ اس کا پہلا والا وہ پہلا ہے، صیغہ ہے بالکل. پہلا سیکھا ہے، تو وہ ایک بار جانتا ہے یا وہ جانے گا. بالکل. یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو ہے نا وہ جو کے معنی میں بھی جو ہاں جو، یلیجو اب یہ آ گیا نا جو ابھی ہم کر رہے تھے. جو ولجا کا مطلب ہوتا ہے داخل ہوا، ولجا وہ داخل ہوا، اور یلیجو وہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ما یلیجو جو داخل ہوتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے. اور یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سورہ حدید ہے، دیکھیں سورہ حدید کی ورس نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے. سورہ اچھا حدید کی ورس حدید، نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے یعلم ٹھیک ہے. وہ جانتا ہے، کون جانتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ. ما یلیجو جو داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، زمین میں، وما یخرج اور جو نکلتا جو ہے. یہ نکلتا بھی ہے. نارمل فعل مضارع ہے، یخرج، خرج یخرج. ٹھیک ہے. اور جو نکلتا ہے منہا اس سے، یعنی زمین ٹھیک میں ہے. دیکھو کوئی بیج جو بھی زمین میں داخل جو ہوتا بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کو علم ہوتا ہے، اور اس سے جو پودا ہے. نکلتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، منہا اس سے. ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ ہا کس کے زمین لیے کی آیا ہوا طرف، ہے؟ زمین کی طرف، کیونکہ زمین ہمیشہ مونس یوز ہوتا ہے. ٹھیک مونس ہے. بھی ہے. حالانکہ کوئی مونس کی نشانی نہیں ہے اس میں، نہ گولتا ہے نہ کوئی وہ الف لیکن وہ آپ نے مقصورہ ہے بتایا تھا نا کہ کچھ. ہاں، نیچرل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہوا، پانی، آگ اور زمین، آسمان، یہ سارے مونس ہیں. آسمانی مونس ہیں. جی صحیح. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی، آپ کو یاد ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو منہا، ہا کی ضمیر زمین کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اس سے نکلتا ہے یعنی زمین سے نکلتا ہے. وما ینزلو اور جو نازل ہوتا ہے، من اچھا یہ السماء. ہاں یہ انزلو حسیبہ کے وزن پہ ہے نا. ہاں یفعلو، ہاں بالکل. یحسبو ٹھیک ہے کے ٹھیک ہے. حاسبہ یحسبو. ٹھیک ہے. ینزلو اور جو نازل ہوتا ہے، من السماء آسمان سے، یعنی اترتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے. وما یعرج، یہ ہے عرج یعرج، یعنی عروج لفظ سنا ہوا ہے نا اقصا. جی جی. عروج کا کیا مطلب عروج ہوتا ہے؟ جب کوئی ٹاپ پہ بلندی. پہنچ جائے، ہاں ہائٹ پہ جی. پہنچ جائے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، یعنی ٹاپ اوپر کی طرف جانا. اور معراج کا جو لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ تھا جو، جی عروج بلندی، بلندی. اور اسی معراج، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جو گئے حضور تھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اوپر پر. گئے تھے. جی بلندی تو پہ گئے روٹ تھے. ورڈ اس کا عین را جیم ہے. ٹھیک ہے. اسی سے ہم بنا رہے ہیں معراج، اسی سے ہم بنا رہے ہیں عروج. اردو میں بھی اصل میں دیکھو ہم وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ اردو میں بھی روٹ ورڈز ہوتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا نہیں مگر ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ہم عربک نے سے ہی لیے ہیں، لیکن ہم اس لیے. طرح اسٹڈی نہیں کرتے. ہمیں جی ضرورت جی ہی جی. نہیں ہے. ہمیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے روٹ ورڈز میں جا کے دیکھیں. ہمیں بس پتا ہے معراج کس لیے یوز ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے عروج کیونکہ نے پڑھا ہوا ہے. ہماری لینگویج پہ کمانڈ اتنی ہے کہ ہمیں روٹ ورڈز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے عروج کو پڑھا ہوا ہے اور ہمیں پتا ہے اس کا مطلب بلندی ہوتا ہے. اب ہم نہیں دیکھتے کہ وہ اچھا کیا اس کا روٹ ورڈ ہے. تو یہ روٹ ورڈز کا کانسیپٹ عربک میں ہے، حالانکہ یہ استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے. وہی ایک لفظ کیونکہ ہے. وہیں سے ڈرائیو ہے. ہاں، ہم اس سے کتنے سارے ڈفرنٹ الفاظ ڈیرائیو کرتے ہیں، مین وہی لیٹرز ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس ٹھیک طرح ہے نہیں سوچا اردو میں، ہے نا. ٹھیک ہے. جی بالکل. ہم اتنی صحیح. ڈیٹیل میں نہیں ہم کبھی. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا، ہم اہل زبان ہے. اسی طرح یہ ذرا عربوں سے جا کے پوچھو، اللہ اکبر، یہ عرب بچوں کو بھی اتنی مشکل لگے گی گرامر،
क्योंकि वो नहीं देखते इस हाँ तरह ना चीजों को, वो नहीं जी देखते, बस वो जी, बोलते रहते हैं, उनको पता है वो सुभान तो अल्लाह। उसे फुसहा बोलते हैं शायद, ये हाँ, ग्रामर जो इसको, कुरान हाँ की हाँ, इसको फुसहा है बोलते ना, हैं। फुसहा बोलते हैं, वो कहते हैं वो तो बस वो तो कोई कोई करता है इसी वजह से ये कुरान जो है ना, और मैं सोचती हूँ जी। शायद कभी कभी मुझे आता था कि ये अरबों ने क्या किया हुआ है जुबान के साथ, है ना, अरब लोग जो हैं इन्होंने जुबान को बदल ही दिया, इनके सुनने जो बोलते हैं ये वो सुनो जरा, हमें समझ ही नहीं आएगी, हम्म क्योंकि वो बिल्कुल हम्म डिफरेंट इन्होंने कर ली हुई है। तो मैं कभी कभी हम्म सोचती हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने ना ये भी एक इक्वालिटी रखनी थी, कि अगर वो भी कुरान को समझना चाहे तो उनको भी मेहनत करनी पड़े जैसे हम कर हाँ रहे हैं ना हाँ, वरना तो अल्लाह के लाडले हो गए कि भाई अच्छा उनको ऐसे ही समझ आ रहा है कुरान और हमें मेहनत करनी पड़ रही है। आप हाँ वो तो यकीन करें कि अगर सही अरब भी सही है। कुरान को समझना चाहेंगे ना तो उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। खास तौर पे मिस्री तो उनको तो ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि उनको थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। बहुत सारे तो ऐसे ही होंगे जो वो आसानी से कर लेंगे, लेकिन एनी हाउ उनकी लैंग्वेज है, उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी उनको भी। और उसके अलावा उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी पड़ेगी, उनको बैकग्राउंड पता होना चाहिए आयात का, वरना उनको कुरान ठीक नहीं है समझ आएगा। ठीक है, तो अगर वो नॉलेज ठीक लेंगे है। इसका फिर ही उनको भी समझ आएगा, वरना उनको समझ नहीं आएगा, उनको नहीं पता होगा इस आयत का क्या मतलब है, जब तक उनको बैकग्राउंड नहीं पता होगा उस आयत का, तो उनको भी स्टडी करना पड़ेगा। एनी हाउ, चले ठीक है, मेरा ख्याल है काफी हो गया आज के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ठीक है। ये इंट्रोडक्शन भी मैंने दे दिया आपको, मैंने आपको फेले मिसाल की कुछ एग्जांपल्स भी बता दी। आगे ना पूरा अब हम्म ये जितना आप लोग पढ़ोगे ना, ठीक है, क्योंकि तीन हम्म चार दिन है हमारे पास, तो आप देखिएगा इसको आगे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं बस। ठीक है, हम्म उन्होंने मैंने आपको हम्म बता भी दिया कि कैसे उसको स्टडी करना है, कि आपने बाब देखना है कौन सा है ना, ब्रैकेट में आगे ठीक है। बाब लिखा हुआ है, किस बाब से है, हम्म उसमें पैटर्न में डालने हैं उसको, और फिर वाव डिलीट करके देखें कि क्या शक्ल उसकी निकल रही है। ठीक है, ठीक ठीक सारी है। आगे उन्होंने मिसालें दी हुई हैं, सुभान अल्लाह, और आगे एग्जांपल्स कुरान से लेके आयात उसमें कैसे यूज हुआ हुआ है वो भी दिया हुआ है, कुछ और अहादीस से। ठीक है, मिस हुई एक आयत में पता नहीं कितना, यूलेजुल लैला वन हाँ नहार, इस तरह करके भी एक हाँ आयत थी। जी मेरी प्यारी वो बहन, उस पर रुक जाओ जरा। यू, वो वो अच्छा अच्छा, वो वो जो है ना, पेश के साथ है। हाँ वो पता है क्यों है, वो जो है ना, अभी तो हमने 6 अबवाब पढ़े हैं ना सुलासी मुजर्रद के, वो हम्म। सुलासी मजीद फीही में दाखिल हुआ हुआ है। अच्छा अच्छा, मुझे एक सवाल किया ना, मुझे लगा मुझे समझ आ रही है। ठीक है, वो सुलासी चलिए मजीद फीही के ठीक है, है इंशाल्लाह ये गैर सही अफाल करके ना हम उसी में दाखिल होंगे। ठीक है, चल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह। किसकी एग्जांपल? सुलासी मजीद फीही की एक एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे फ़ाला है ना, तो वो सुलासी मजीद, क्योंकि इसके तो 3 ही लेटर है ना, फा आइन और लाम, लेकिन हम कहते हैं ये अफ़ाला की बजाय हम कहते हैं अफ़आला। अब मैंने क्या किया, अच्छा। मैंने अलिफ का इजाफा कर दिया ना, अलिफ ज्यादा लगा दिया, फा से पहले मैंने अलिफ लगा दिया, मैंने बना दिया अफ़आला, तो मैंने मजीद एक और लेटर डाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। मेन वही है, फा आइन लाम है मेन। हम्म, नहीं नहीं नहीं, वो फेले मुदारे की तरह नहीं है, फेले मुदारे में तो होता है अफ़अलु, लाम के ऊपर पेश होता है, फिर वो फेले मुदारे बनता है ना, लेकिन मैं इसको कह रही हूँ ये अफ़अला। अब ये फेले मुदारे तो नहीं है, मैंने किया नहीं इसका ट्रांसलेशन करना, क्योंकि ये फेले मुदारे नहीं है, अगर फेले मुदारे होता तो होता अफ़अलु। ठीक है, ये है अफ़अला। और इसकी मिसाल जैसे दाखला, क्योंकि हर जगह नहीं आता ना, ये हर जगह नहीं दाखिल होता, कभी कभी कहीं कहीं दाखिल होता है, फिर मजीद जो हम लगाते हैं ना उसमें कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है। तो जैसे ठीक दाखला है। का मतलब है वो दाखिल हुआ, लेकिन हम उसमें एक और मजीद एक लेटर डाल देते हैं, हम कहते हैं अदखला, उसका मतलब फर्क हो जाता है, उसने दाखिल किया। ठीक है, तो ये मजीद का मतलब होता है कि मजीद लेटर लगाएं उसमें कोई ना कोई, लेकिन उसके मानी भी फिर चेंज हो जाते हैं थोड़े से। ठीक यानी है, कि ये 4 लेटर 5 लेटर 6 लेटर होते हैं मेरा ख्याल है हाँ लेकिन उसको हम है ना। कहते वही हैं, हम सुलासी देखो, क्योंकि 4 लेटर वाले अलग भी अल्फाज होते हैं, उनको रुबाई कहते हैं, रुबाई रुबाई, मुजर्रद। यस यस। अच्छा। ठीक है, हम अब ये नहीं हम कहेंगे रूट लेटर में वो 3 ही है, इसीलिए हम कहते हैं सुलासी मजीद फी ही, कि मजीद डाल दिया फी उसमें, उन्हीं 3 में मजीद लेटर डाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे पास अल्फाज हैं जो 4 रूट वर्ड में ही 4 लेटर होते हैं, अच्छा, उनको ना रुबाई मुजर्रद कहते हैं, रुबा रुबा 4 को रुबा कहते हैं ना, रुबा अरबा, चार को कहते वो हैं रुबाई जी। मुजर्रद होते हैं। ठीक है,
اچھا یہ غیر صحیح افعال میں یہ جی جو مثال ہوں اجوف اور ناقص یہ جی تین آپ نے مثالیں بتائی ہیں جی تو ان میں اس کا حرف علا کا ساکن ہونا لازم ہے یہ نہیں بات ہے نا ساکن کہاں ہوگا تو ڈراپ کیوں ہوگا بھائی اچھا ڈراپ ہوگا اگر ہاں ٹھیک ہے جی چلے جی ایسے کہہ لیں میں نے اس کو کبھی اس طرح نہیں پڑھا یا سنا آپ اس طرح اچھا کہہ لیں کیونکہ جب جیسے ہی وہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے ساکن ہو جاتا ہے تو پھر اس بالکل کو ٹھیک ڈراپ ہے کر دیتے اس طرح ہیں سمجھ لیں یہ آپ ذرا اس کو ایزی نہیں رہے گا ہاں چلے اس طرح ٹھیک سمجھ ہے لیں کوئی بات نہیں اوکے لیکن مجھے نہیں پتا یہ ہر جگہ اپلیکیبل ہوگا رول کے نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اچھا آگے جب ہم جائیں گے نا تو وہاں ساکن کے بغیر بھی شاید ہمیں ڈراپ کرنا پڑے گا لیکن یہاں فعل مثال میں آپ اس طرح سوچ سکتی ہیں کیونکہ وہ جب صرف فعل مضارع میں ہی گرتا ہے اور فعل مضارع میں جب جیسے ہی ہم ڈالتے ہیں شروع میں آتا ہے وہ تو وہ ساکن ہو جاتا ہے صحیح ہے اس میں تو اپلائی ہو سکتا ہے صحیح ہے کہہ سکتی ہیں آپ ٹھیک ہے جزاک اللہ مس وہ آپ نے یہ جو ہم نے فعل ناقص کی کوئی ورڈ بتایا ہے مثال کا کوئی ورڈ کس کا سوری جیسے فعل مثال میں آپ نے فعلا وہبا کا بتا دیا فعل اجوف میں آپ نے نوم کا ایک بتایا مثال دے دی ہاں میں ہاں تال فعل عام وہ بتایا ہے نا ہاں تا کیا کیا لام کیا واو تلاوت ٹھیک ہے سے جو میں نے کہا تھا نا تلاوت جس کا وہ روٹ ورڈ ہے تا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لام سوری واو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور کسی کا کوئی سوال ہو یہ کیا ہے 7 نہیں ہے یہ یہ اچھا میں نے 7 لگ رہا ہے وہ یہ جو بنا ہوا ہے نا یہ اس کو کہہ رہا ہے یہ 7 کیا لکھا ہوا ہے میں سمجھ گئی تھی یہ 7 دو نہیں لکھا ہوا ایروز بیٹے یہ نا بتایا اٹ لکس لائک بٹ اٹ از ناٹ یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ روٹ ورڈ ہے واو جیم دال ٹھیک ہے ایروز ہے نا ایروز ہیں وہ ایرو کا بس وہ بنایا نہیں نا انہوں نے ٹپ جی ٹھیک ہے تو یہ واجدہ ہے اور بتایا ہوا ہے کہ اس سے فعل ماضی اس طرح یہ لائن لگائی ہوئی ہے کہ فعل ماضی اس طرح بنتا ہے اور یہ لائن لگا کے بتایا ہوا ہے کہ سوری وہ لائن لگ ہی نہیں رہی کہ فعل مضارع اس طرح بنتا ہے یہ فعل مضارع کی طرف آ رہی ہے اور وہ فعل ماضی کی طرف جا رہی ہے بس یہ 2 لائنز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک چلو ہے ٹھیک ہے اور کسی کو کوئی سوال ہو نہیں ٹھیک چلیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی کرے اگر آمین آپ تھوڑی سی محنت کریں گی نا اپنا مطلب اپنے طور پہ یہاں اسٹڈی کریں گے اس کو تو انشاءاللہ بہت اچھے سے میرے ساتھ ساتھ چلیں گے آپ لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ چلے پھر ٹھیک ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں کلاس کو اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں فعل اجوف کراؤں گی ٹھیک ہے فعل اچھا مثال ہو ٹھیک گیا میری طرف سے اس کی مثالیں خود پڑھیں پریکٹس کریں اس کو اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کیونکہ اگلا جو پیج ہے نا وہ دیکھیں فعل اجوف کا ہے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں فعل اجوف پہ جائیں گے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام